میں ایک سادہ بالکل احمق انسان ہوں۔ میں اکثر اکیلا بیٹھ کر اپنی حماقتیں گنتا ہوں اور پھر دیر تک کف افسوس ملتا رہتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے MA کے بعد ایک شاندار موقع دیا تھا۔ میں اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا تو آج میری زندگی میں قضائے بدر بھی ہوتی، میں توکل کی چوٹی پر بھی ہوتا، میں اللہ کی نصرت سے بھی جی بھر کر سیراب ہو چکا ہوتا، میں دنیا داری اور دنیا داری کی گمراہی سے بھی بچ گیا ہوتا، میں کامل ولی بھی ہوتا، میں مفسر قرآن بھی ہوتا، میں شیخ الحدیث بھی ہوتا اور میں اسلام کی نشت ثانیہ کا گواہ بھی ہوتا۔ میں آج اس غلطی، اس کوتاہی پر نادم بھی ہوں اور شرمندہ بھی۔ مجھے 1992 عیسوی میں CSS کا موقع ملا تھا۔ میں اگر اس وقت یہ موقع ضائع نہ کرتا تو میں آج اس مملکت خداداد میں مذہب پر ٹھیک ٹھاک اتھارٹی ہوتا۔ میں ملک کے ہر چھوٹے بڑے ممولے کو مولش کر کے شاہین سے لڑاتا، وہ شاہین کا لنچ بن جاتا تو میں اسے شہید جمہوریت قرار دے دیتا اور پھر شاہین کی سیکرٹری شپ قبول کر لیتا۔ میں اس DMG کا حصہ بنتا جس کی بنیاد انگریز نے ہندوستان کے آخری مسلمان فرمانروا بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھجوانے کے بعد رکھی تھی۔ میں اس سروس گروپ کا حصہ بھی بنتا جو قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے بعد صرف ان علماء کو مدارس قائم کرنے کی اجازت دیتا تھا جو انگریز سرکار کی وفاداری کا تحریری حلف نامہ جمع کرواتے تھے۔ میں اس سروس کا حصہ بنتا جس نے پہلے راجپال کو توہین رسالت پر مبنی کتاب چھاپنے کی اجازت دی، پھر غازی علم الدین شہید کی گرفتاری کا حکم جاری کیا، پھر ان کا پولیس ریمانڈ دیا اور پھر آخر میں انہیں سینٹرل جیل میاں والی میں پھانسی چڑھا دیا۔ آپ غازی علم الدین شہید کا ڈیتھ وارنٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو اپنی سول سروس کے توکل کا مکمل ادراک ہو جائے گا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس سروس اکیڈمی میں تربیت پاتا جس کی بنیاد ان گوروں نے رکھی تھی جو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد ہر باریش شخص کو پکڑتے تھے، اس کے گلے میں پھندا ڈالتے تھے اور اسے قریب ترین درخت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ میں انگریز آقاؤں کی اکیڈمی میں چھری کانٹے کا استعمال بھی سیکھتا، پتلون پہننا، ٹائی لگانا اور سگار پینا بھی سیکھتا، اور میں وہاں سے باس اور حکومت سب سے بڑی توکل ہوتی ہے، آپ کبھی اس کو انکار نہ کریں جیسا سنہری اصول بھی سیکھتا۔ میں پھر AC بنتا، میں DC بنتا اور میں فوجی حکومتوں کو مطمئن کرنے کے لیے نہتے لوگوں پر گولیاں بھی چلواتا۔ میں کاغذوں پر بنی سڑکوں، پلوں اور ڈیموں کے ٹھیکے بھی جاری کرتا۔ میں صبح سویرے فوجی جرنیلوں، سیکریٹریوں، MNAs اور وزراء کو سلام کرنے ان کے گھر بھی پہنچ جاتا۔ میں اچھی پوسٹنگ کے لیے سفارشیں بھی کراتا، اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کو پولیس اور محکمہ مال میں بھرتی بھی کراتا۔ میں 10 کنال کے ان گھروں میں رہتا جو انگریز آقاؤں نے اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے بنوائے تھے۔ میں سرکاری گاڑیاں، سرکاری ٹیلی فون، سرکاری بجلی، سرکاری گیس اور سرکاری ملازموں سے لطف اندوز ہوتا۔ میں سرکاری خرچ پر ملک بھی گھومتا۔ میں TADA سے لطف اندوز بھی ہوتا۔ میں غلام ملکوں کے غلام ابن غلام عوام کو مزید غلام بنانے کا فن سیکھنے یورپ اور امریکہ بھی جاتا۔ میں پروموشن کے لیے سارا سرکاری اور غیر سرکاری زور بھی لگاتا۔ میں جونیئر خواتین افسروں کو متاثر کرنے کے لیے پامسٹری بھی سیکھ لیتا، علم نجوم کی 3 کتابیں بھی پڑھ لیتا اور عملیات بھی شروع کر دیتا۔ میں اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھاتا، انہیں اسکالرشپ دلوا کر یورپ اور امریکہ بھجواتا، بچوں کی ملک سے باہر شادیاں کراتا اور انہیں توکل کے زور پر یورپ، امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا میں سیٹل بھی کراتا۔ میں جب یہ سب کچھ کر لیتا تو پھر مجھے 40 سال کی عمر میں اچانک معلوم ہوتا کہ میرے اندر وقت کا عظیم شاعر، دانشور، ڈرامہ نگار اور ادیب چھپا ہوا ہے۔ میں سرکاری اثر و رسوخ کے ذریعے اس ادیب کو باہر نکالتا، اسے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پر فروخت کرتا، پھر پبلشرز کے ہاتھوں بیچتا، پھر اسے اخبارات کے توکل میں جھونک دیتا اور آخر میں جب پرائیویٹ نیوز چینلز آتے تو میں اپنے اندر چھپے 20ویں گریڈ کے دانشور کو ٹیلی ویژن کی فاقہ مستی کے سامنے بھی رکھ دیتا، اور میں جب 21ویں گریڈ میں پہنچ جاتا اور مجھے یقین ہو جاتا کہ میں اب 22ویں گریڈ میں نہیں جا سکوں گا، میری ریٹائرمنٹ لازم ہے، تو پھر مجھے اچانک الہام ہوتا کہ میرے اندر وقت کا ایک عظیم صوفی چھپا بیٹھا ہے۔ میں پیدائشی ولی بھی ہوں اور میں شیخ الحدیث بھی ہوں۔
میں اس الہام کے بعد عوام کو اقبال کے شاہین کے بارے میں مطلع کرتا، میں انہیں مولانا روم کی دانش سے متعارف کراتا اور میں ملت کو انگریزوں کی سازشوں، امریکیوں کی اسلام دشمنیوں اور یہود، ہنود اور نصارہ کے مسلم کش منصوبوں کی اطلاع بھی دیتا۔ میں اسلام کی نشت ثانیہ کا جھنڈا بھی اٹھا لیتا اور قوم کو یہ بتاتا کہ آپ کان لگا کر سنو، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں گی۔ پاکستان کو عظیم اسلامی ریاست کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر اس سے قبل سروں کی تیار فصل کاٹی جائے گی۔ میں داڑھیوں سے خون ٹپکتا اور منافقوں کو سولیوں پر چڑھتا دیکھ رہا ہوں۔ افسوس میں نے CSSP افسر بننے کا موقع ضائع کر دیا، ورنہ میں ایک ہاتھ سے استعماری نظام سے پوری تنخواہ وصول کرتا، گریجویٹی لیتا، تنخواہ کے اس حصے کا پورا سود وصول کرتا جو میری 35 سال کی سروس کے دوران کٹتا رہا۔ میں سرکاری پلاٹ لیتا، پنشن لیتا اور کانٹریکٹ جاب کی کوشش کرتا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں انقلاب کا جھنڈا اٹھا لیتا۔ میں بیک وقت میں اس استعماری نظام کا بینیفیشری بھی ہوتا اور میں اسے غلامی کا جدید نظام بھی قرار دیتا۔ میں زندگی بھر اپنے کسی بچے کو کسی مدرسے کے قریب سے نہ گزرنے دیتا، میں اپنے کسی بچے کو پاکستان میں نہ رہنے دیتا، مگر میں پوری قوم سے اپیل کرتا کہ آپ خدا کے لیے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دلوائیں۔ میں خود پوری زندگی دنیا داری کا کوئی موقع ضائع نہ کرتا، لیکن قوم کو بتاتا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، دنیا پرستی ترک کر دو، اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام کی طرف لوٹ آؤ، مادیت چھوڑو، اللہ سے لو لگاؤ اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرو۔ میں خود ہوانہ کے سگار پیتا، پائپ میں کیوبا کا تمباکو ڈال کر خوشبو سے لطف لیتا، میں فرانسیسی خوشبوئیں استعمال کرتا، اطالوی کپڑے کے سوٹ سلواتا، جوتے لندن سے خریدتا، لیکن قوم کو فضائے بدر پیدا کرنے کی تلقین کرتا۔ یوں میں دنیا میں بھی سرفراز ہو جاتا اور آخرت بھی میری مٹھی میں رہتی، لیکن میں نے اپنی حماقت، اپنی سادگی، اپنی بے وقوفی سے یہ موقع ضائع کر دیا۔ میں CSS نہ کر سکا، چنانچہ میں صوفی بن سکا، ولی ہو سکا، شیخ الحدیث کے درجے پر پہنچ سکا اور نہ ہی میں عظیم دانشور کا ٹائٹل پا سکا۔ میں صرف قلم مزدور اور کتابی کیڑا بن کر رہ گیا۔ میں اپنی اس کوتاہی، اس غلطی پر نادم ہوں۔ مجھے اپنے دور جاہلیت کی اس حماقت پر شرمندگی بھی ہے۔ میں قوم سے اس غلطی پر معافی کا خواستگار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر دوسرا موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی اس غلطی کی تلافی کروں گا۔ میں ملک کا عظیم صوفی بیوروکریٹ بنوں گا، ایسا صوفی بیوروکریٹ جو دنیا داروں کو ٹھیکے دے کر ان کے لیے وسیلہ رزق بھی بنے گا، الیکشنوں میں دھاندلی کروا کر گنہگار سیاستدانوں کو اصلاح کا موقع بھی دے گا، ملک میں فحاشی، اوریانی اور افراتفری پھیلانے والے میڈیا کی سمت ٹھیک کرنے کے لیے ڈرامے بھی لکھے گا، روحانی سیاسی ٹاک شو بھی کرے گا، صوفیانہ کالم بھی تحریر کرے گا، الہامی شاعری بھی کرے گا، سگار بنانے والے غرباء کی مالی مدد کے لیے تمباکو بھی پھونکے گا، جو یورپ اور امریکہ کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے اپنے بچے بھی وہاں سیٹل کرائے گا، اور جو سرکار کے استعماری نظام کی اصلاح کے لیے پینشن بھی لے گا، پلاٹ بھی لے گا، غیر مسلم خواتین کے گناہ دھونے کے لیے ان پر روحانی پھونکیں بھی مارے گا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد قوم میں فضائے بدر بھی پیدا کرے گا۔ اور یہ مقبول جان میرے دوست ہیں، یہ پاکستان کے پڑھے لکھے، ایماندار اور صاحب ذوق بیوروکریٹ ہیں۔ یہ وسیع مطالعہ بھی ہیں، انہوں نے دنیا بھی دیکھی ہے اور یہ ٹیلی ویژن، اخبارات اور رسائل سے بھی وابستہ ہیں۔ میں ہمیشہ ان کا مداح ہوں۔ اوریہ صاحب نے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب 2 اسلام پر میری اصلاح فرمائی۔ انہوں نے تفہیم اسلام کے 3 خطوط کا حوالہ دیا۔ یہ خطوط ڈاکٹر برق نے مولانا مسعود احمد کو لکھے تھے۔ میں اوریہ صاحب جیسے محقق اور صاحب علم کو رد نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اوریہ صاحب کا دعویٰ درست ہو اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق واقعی اپنی ابتدائی تحقیق اور کتابوں پر نادم بھی ہوں، اور وہ انہیں دور جہالت کی پیداوار بھی سمجھتے ہوں۔ میں صرف طالب علم ہوں، میں اتھارٹی نہیں ہوں، چنانچہ میں اوریہ صاحب کی تحقیق اور اتھارٹی کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ تاہم مجھے ڈاکٹر برق کی روح سے ایک شکوہ رہے گا۔ آپ اپنی کتابوں پر نادم بھی تھے، آپ انہیں دور جہالت کی پیداوار بھی سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ہی آپ کی کتابیں بھی چھپ رہی تھیں۔ کیوں؟
آپ کی زندگی میں آپ کی کتاب آخری بار 1981 عیسوی میں شائع ہوئی۔ آپ نے اشاعت سے قبل اس کی اصلاح بھی کی، کیوں جناب؟ اور آپ انگریزی، فارسی، عربی اور اردو 4 زبانوں کے ماہر تھے، لیکن آپ کو ندامت، معذرت اور اپنے کام کو دور جہالت کی پیداوار قرار دینے کے لیے 4 زبانوں سے مناسب الفاظ نہ مل سکے، اور یہ کام بالآخر ہمارے دوست اوریہ مقبول جان کو 2015 میں سر انجام دینا پڑ گیا۔ کیوں؟ میں اوریہ مقبول جان صاحب کا ممنون ہوں۔ میں یہ بحث یہاں ختم کر رہا ہوں۔ عوام دعا اور صرف دعا، یہ علم، عمل اور پھر دعا کا فیصلہ خود کریں۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔